کون کون سے اسباب ہیں، کون سے ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کے احکامات پر ایمان نہیں لاتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ قال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، کہ جو لوگ اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوسرے نمبر پر کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان ہدایت سے محروم ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رعایا کاری، اعمال کے اندر دکھلاوا، اخلاص نہ ہونا۔ یعنی ہر ایک عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اخلاص ہونا چاہیے کہ یہ کام، یہ بات، یہ عمل میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ جب انسان کوئی کام دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، ریاکاری کی وجہ سے کرتا ہے، تو وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 264 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات جو ہیں ان کو ضائع مت کرو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے مال دیتا ہے کہ لوگ اس کو بڑا سخی کہیں۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اللہ کی ذات پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ آگے اس آیت کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، ایسی کافر قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو اعمال کے اندر اخلاص کو ہونا بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کفار کے ساتھ دوستی کرنا، جو لوگ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، یہ بھی انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 51 میں فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں آپس میں۔ ومن یتولہم منکم، تم میں سے جو ان کو اپنا دوست بنائے گا، فانہ منہم، تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسی ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہے جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی گواہی کی وجہ سے بھی انسان ہدایت سے محروم ہوتا ہے۔ یہ پورا ایک لمبی آیت ہے، اس کا آخری ٹکڑا جو ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 108 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واسمعوا، اور بات کو سنو، یعنی بات کو سن کر اس پر عمل کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر ہدایت سے محروم وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ بولتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آیا ہے، جیسے قادیانی کہتے ہیں، یا کئی لوگ جو ہیں نبی کے بعد معصوم مانتے ہیں، 12 معصوم مانتے ہیں۔ یہ بڑے جھوٹے لوگ ہیں جو اللہ کے دین پر، اللہ کی بات پر، اللہ کی کتاب پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو ایسے جھوٹ بولنے والے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ان کو عالم الغیب کہتے ہیں، تو یہ لوگ ظالم لوگ ہیں، ہدایت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا، اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا، کون ظالم ہوگا جو اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھتا ہے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالم قوم کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پر جو لوگ حق بات کو پہچان لیں اور باق بات کو سمجھ لیں، ان کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ یہ حق کا راستہ ہے، اور پھر وہ اس راستے کو چھوڑ دیں کسی دنیاوی وجہ سے، کسی غرض کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھی ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمع، اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تحرص علی ہداہم، اگرچہ آپ کو شوق ہے، آپ اس بات کا اشتیاق رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، لیکن اللہ تعالیٰ گمراہوں کو ہدایت نہیں دیتا، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کی محبت اور دنیا کی وجہ سے اللہ کے دین کو بیچ دینا، دین کی بات کو جو ہے وہ بیان نہ کرنا، چھپا لینا، حق کو چھپا لینا، یہ بھی جو ہے ہدایت سے محرومی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تم میری آیات کو، میرے احکامات کو تھوڑے سے مول کے بدلے میں بیچو مت، ٹھیک ہے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھے سے ڈرتے رہو، حق بات کرو اور دین کو بیچو مت۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل کے اندر کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، ایسی کافر قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے وہ شخص جو اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، وہ شخص بھی ہدایت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ قصص آیت نمبر 56 کے اندر
ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، ہدایت کو ایک طرف رکھ دیتا ہے اور جو اس کے دل کے اندر آتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسی ظالم قوم کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی نبی کو، کسی غیر اللہ کے جتنی بھی شخصیات ہیں ان میں سے کسی ایک کو پکارتے ہیں ما فوق الاسباب، یہاں کچھ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، وہ کہیں گے کہ آپ بھی تو ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی مجھے پانی پلا دو، تو یہ ما تحت الاسباب ہے۔ ما فوق الاسباب یہ ہے کہ جو چیزیں انسانوں کے بس میں نہیں ہیں ان میں پکارنا، اولاد دینا اللہ کا کام ہے، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، نبی کو پکارنا اولاد کے لیے، یہ ما فوق الاسباب کے اندر داخل ہے۔ شفا دینا اللہ کا کام ہے، اس کے اندر کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی صحابی کو پکارنا یہ شرک ہے، شرک فی الدعوت ہے، پکار کے اندر یہ شرک ہے۔ تو ان چیزوں کو جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو یہ لوگ بھی ہدایت سے محروم ہیں۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ سورہ زمر کے اندر فرما رہے ہیں کہ اس بات سے خوب اچھی طرح آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خالصتاً دین ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو جو ہے پکارتے ہیں، دوست بناتے ہیں، مانا، اور یہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کو صرف اس لیے پکارتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب کر دیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ ان قریب ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا ان تمام مسائل کے اندر، ان تمام باتوں کے اندر جن کے اندر یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، ایسے جھوٹوں کو اور ایسے ناشکروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔